بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. پروگرام ہے کشمیر میگزین. میں ہوں یاسر رحمان. ناظرین, آج کے پروگرام میں ہمارے دو موضوعات ہوں گے. پہلے موضوع میں ہم بات کریں گے اس ڈاکیومنٹری کی جس میں نریندر مودی سے کوسچن کیا گیا, اور ایسا کوسچن کہ جس کے جواب میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی, اور ایمرجنسی کے قانون کو استعمال کرتے ہوئے پورے بھارت کے اندر وہ ڈاکیومنٹری دکھانے پر بین کر دیا گیا. ٹویٹر ڈاؤن کر دیا گیا, یوٹیوب ڈاؤن کر دی گئی. اور مقصد کیا تھا؟ مقصد یہی تھا کہ سچ عوام کے سامنے نہ آئے. یہ سچ کیا ہے؟ خود ان کا جو میڈیا ہے اس کے اوپر, وہ میڈیا جو گودی میڈیا نہیں ہے, جسے سائیڈ لائن کر دیا گیا ہے, جسے اجازت نہیں ہے کہ وہ مین سٹریم پہ آ کے بات کرے, اس کے اوپر بات کریں گے. اور یہ ڈاکیومنٹری ہے کس کے متعلق؟ یہ ڈاکیومنٹری ہے مودی کے اس اتیت یعنی پاسٹ کے متعلق, جس کی وجہ سے مودی آج یہاں بیٹھا ہے, جس کی وجہ سے مودی نے وہ پاپولر ووٹ حاصل کیے جہاں پہ اس نے کئی مسلمانوں کی بلی چڑھائی, اور ان مسلمانوں کو جن کی تعداد 2000 سے 5000 بتائی جاتی ہے, جنہیں بھرپور طریقے سے مودی کی ایک پلانڈ وے سے جو VHS ہے اس کے, اور آج پرائم منسٹر نریندر مودی کے طور پہ وہ سب سامنے ہیں. اس BBC کے ڈاکیومنٹری کے حوالے سے ہم بات کریں گے. بڑی امپورٹنٹ ڈاکیومنٹری ہے, اور آپ کو اس کے کچھ ہم رپورٹ کے کچھ اقتباسات بھی جو ہیں وہ دکھائیں گے. اور اس کے بعد ہم جو پروگرام کا دوسرا موضوع ہے وہ خرم پرویز کے حوالے سے ہے. آلریڈی ہندوستان جو ہے وہ صحافت کی جو آزادی ہے اس میں 150 نمبر سے زائد پہ براجمان ہے. اس وقت بہت برے حالات ہیں. وہاں پہ خرم پرویز جیسی شخصیات جنہوں نے اپنی زندگی جو ہے وہ دے دی ہے انسانی حقوق کی علمبرداری کرتے ہوئے, اور 1 سال سے زائد ہو گیا ہے خرم پرویز کو جیل میں پابند سلاسل, ان کے اوپر کالے قوانین لگائے گئے ہیں. ان کو ایک ایوارڈ سے, اور انسانی حقوق کا بڑا زبردست ایوارڈ ہے, اس سے نوازا گیا ہے. اور ان کو پچھلے ہی سال 100 مقتدر جو شخصیات ہیں ٹائم میگزین میں, اس میں بھی ان کو جو ہے وہ نامینیٹ کیا گیا, اور اس کے اندر ان کا جو ہے وہ نام آیا. تو خرم پرویز کے حوالے سے ہم جانیں گے کہ کس طرح سے انہوں نے تو خرم پرویز کی آواز کو دبانے کی کوشش کی ہے, لیکن دنیا نے ان کی آواز کو زندہ رکھا ہوا ہے. جناب, بڑے زبردست پینل نے آج ہمیں جوائن کیا ہے, اور ہم سب سے پہلے تعارف کروا دیتے ہیں. جناب, اسٹوڈیوز میں ہمیں جوائن کیا ہے APSC کنوینر جناب محمود احمد ساغر صاحب نے. محمود احمد ساغر صاحب, بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمیں وقت دیا ہے. اسکائپ کے ذریعے ہمیں جوائن کر رہے ہیں برسل سے علی رضا سید صاحب, آپ چیئرمین ہیں کشمیر کونسل EU کے. سر, بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمیں وقت دیا, بڑی ووکل آواز ہیں. اور ڈاکٹر فرح ناز صاحبہ نے جوائن کیا ہے. ڈاکٹر صاحبہ, بہت بہت شکریہ, آپ انٹرنیشنل امور پہ مہارت رکھتی ہیں. آپ تینوں مہمانوں کا جناب بہت بہت شکریہ. اس سے پہلے میں سوالات کا آغاز کروں, سب سے پہلے آپ کو اس ڈاکیومنٹری کے چند اقتباسات ہم دکھا دیتے ہیں کہ اصل میں یہ ڈاکیومنٹری کیا ہے. ساغر صاحب, پہلا سوال آپ سے, کس قدر اس ڈاکیومنٹری کے اوپر مشقت کی گئی, کام کیا گیا یہ ثابت کرنے کے لیے کہ مودی اصل میں بچر آف گجرات ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یاسا, بہت شکریہ. اصل میں میرے خیال میں کشمیری سے بہتر اس چیز کو کوئی نہیں سمجھ سکتا ہے کہ کشمیری بھی خود اس چیز کا شکار ہے. اگرچہ یہ ویسی بات ہے, دیر آیت درست آیت, یہ بہت پہلے یہ رپورٹ آنی چاہیے تھی, اور بلکہ یہ بہت پہلے بنی ہوگی یہ رپورٹ, لیکن حالات نے اس کو کس طرح بند رکھا. لیکن اس وقت جب اس کا آنا ہے, سب سے بڑی ذمہ داری ہماری بنتی ہے, میں پاکستان کی بات کر رہا ہوں, کہ یہ جو اس کو پابند کیا گیا ہے, ہندوستان نے اس کو پابندی لگا دی ہے, یوٹیوب سے اتار دیا ہے, ٹویٹر سے اتار دیا ہے, لیکن ہمیں اس پہ کام کرنا چاہیے. یہ ایک ایسا ڈاکومنٹ ہے جو ہندوستان مودی ذات کے ساتھ ساتھ ہندوستان کی پالیسی کو یہاں کر رہا ہے. ہم کافی عرصے سے کہہ رہے ہیں کہ جو گجرات میں ہوا اس سے کہیں گنا زیادہ کشمیر میں ہوا, کشمیر میں ہو رہا ہے, اور یہی پالیسی, یہ بیسیکلی وہی چیز ہے جس کو ہم بار بار دہرا رہے ہیں. دنیا نے مسلمان کو دہشت گرد قرار دیا, لیکن ہندوواد کا وہ چہرہ جو RSS اور شیو سینا کی شکل میں ہے, اس کو آج دنیا کو سمجھ لینا چاہیے. میں یہ دیکھیں, اس کو پابند کرنے سے یہ بات چھپے گی نہیں, لیکن ایک سوال پیدا ہوتا ہے. یہ گجرات کے واقعات پوری دنیا کے سامنے پہلے بھی تھے. یہی وجہ تھی شاید کہ مودی کو امریکہ میں بھی پابندی تھی, یورپ میں بھی پابندی تھی. یہ وہی مودی ہے
جب یہ وزیر بن کے آ گیا ابھی یہ چیزیں کلیئر نہیں ہوئی تھی، لیکن دنیا نے اپنے فیصلے بدل دیے، اور دنیا کو ایسے فیصلے بدلنے نہیں چاہیے، بلکہ ان کو اس پہ قائم رہنا چاہیے تھا جب تک مودی کا یہ چہرہ کلیئر نہیں ہو. جیسے آج اب دیکھیے دنیا کے سامنے آ چکا ہے، اور اس وقت بھی آپ دیکھیے ڈٹائی کے ساتھ مودی کس طرح ہندوستان میں اقلیت کے ساتھ اور کشمیر میں، سب سے زیادہ میں اپنے کشمیر کی بات کروں گا، ہم 75 سالوں سے ہندوستان کے خلاف لڑ رہے ہیں. ٹھیک ہے، آپ کا پوائنٹ آ گیا جی. میں ڈاکٹر فرح ناز صاحبہ آپ کو اس میں انوالو کروں گا. فرمائیے گا کس قدر چشم کشا ہے یہ ڈاکیومنٹری، اگر واقعی اس میں ایسا کچھ نہیں ہے جس کو بار بار ڈینائی کر رہے ہیں تو پھر اس پہ بین کیوں ہے؟ ایک جو سوال دماغ میں آتا ہے کہ آخر اس کو بین کیوں کیا جا رہا ہے، ایسی کیا چیز ہے جس سے مودی سرکار گھبرائی ہوئی ہے، جہاں پہ یہ ایک تو دعویٰ کر رہے ہیں کہ جو ہوا تھا گجرات میں اس میں مودی سرکار کا کوئی لینا دینا نہیں تھا، اور ایک جگہ پہ جب ڈاکیومنٹری بن کے سامنے آ رہی ہے اتنے گھبرا گئے ہیں کہ یوٹیوب سے اس کو ہٹایا گیا، ٹویٹر سے اس کو ہٹایا گیا، اور ہر فورم سے، چاہے ایک جگہ پہ میں پڑھ رہی تھی کہ کسی یونیورسٹی میں، انڈیا کی ہی یونیورسٹی میں یہ ڈاکیومنٹری دکھائی جا رہی تھی، انہوں نے اتنے وہ عجیب سے پینک ہوئے کہ انہوں نے الیکٹریسٹی پاور شٹ ڈاؤن کیا، انٹرنیٹ بند کرایا، اس یونیورسٹی پہ پتھر برسائے گئے. تو بھائی یہ خوف کس چیز کا ہے، پہلے یہ تو بتایا جائے. اگر آپ نے کچھ کیا نہیں ہے تو آپ اپنے جواز پہ کھڑے رہے اور اگلوں کو بتانے دے جو وہ کہنا چاہ رہے ہیں، ان کو سمجھانے دے اور ان کو اپنی بات کر تو لینے دینا. اگر آپ ان کی بات کو پہلانے ہی نہیں دے رہے تو دس مینس دیر از سم فیئر انوالوڈ. وہ فیئر کھل کے پوری دنیا کے سامنے آ رہا ہے. لیکن یہاں پہ ہمارے سامنے دنیا کی انٹرنیشنل کمیونٹی کی ہپوکریسی بھی سامنے آ رہی ہے. جب یہ واقعہ ہوا تو اس وقت مودی پہ بین لگ گیا تھا، ایون ٹریول بین لگ گیا تھا، اور اب یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں ان کو کوئی لینا دینا نہیں. اس میں دو اسٹرانگ ممالک یو کے اور امریکہ دونوں آ جاتے ہیں. اب یہاں پہ سنس وی ہیو این انڈین اوریجن پرائم منسٹر سٹنگ ان یو کے، اس کا مطلب یہ نہیں ہوا کہ آپ کسی بھی چیز کو جسٹیفائی کر سکے. یو نیڈ ٹو ہیو پراپر ایویڈنس اور اس کے تحت آپ چیزوں کو لے کے جائیں گے. بی بی سی کی ٹیم بتا رہی ہے کہ جو ڈاکیومنٹری بنی ہے وہ پراپر ریسرچ بیسڈ ہے، اور اس کی ریسرچ کے جو معیار ہے وہ بھی ہائیسٹ آف دی ہائیسٹ لیولز ہے، جس کو کسی انداز میں اور کسی طریقے میں اس کو کرٹیسائز نہیں کیا جا سکتا. It is in accordance with the norms and books. یہ یقیناً یہ میں نہیں کہہ رہا، آپ نہیں کہہ رہے، یہ خود انڈیا کے اندر سے آوازیں آ رہی ہیں. ڈاکٹر صاحب اگر آپ کی اجازت ہو تو میں انہی آوازوں کے حوالے سے بات کروں گا جو بہت موسٹ کریڈیبل وائسز انڈیا کے اندر مانی جاتی ہیں. آج بھی میں بات کر رہا ہوں کرن تھاپر کی، جسے اجازت نہیں ہے کہ وہ مین سٹریم میڈیا کے اوپر آ کے بات کرے. وہ اپنے پروگرام میں دا انٹرویو ود کرن تھاپر میں وہ کیا بات کرتے ہیں اور کن سے بات کر رہے ہیں. یہ این رام ہیں، یہ بھی بہت ہی کریڈیبل صحافی ہیں. ان سے کیا بات ہے ذرا آپ سے شیئر کر لیتے ہیں. Karan, I watched it carefully more than once. It's a carefully researched, rigorously researched, well-presented piece of investigative journalism. There's no question about it. They followed every rule in the book for investigative journalism. They try to identify sources where it was possible, where it was not, they make it very clear. They asked the other side if somebody, if some allegation was made, they gave every chance to the other side to respond. They've made it clear the government of India, was asked for a response and they, denied. They didn't want to do it. They denied the request. It's very carefully researched. And it's a very good piece of investigative journalism. Without seeing the documentary, the Foreign Ministry spokesperson Arindam Bagchi has called it a propaganda piece designed to push a particular discredited narrative, and he accuses it of bias and lack of objectivity. How do you respond to that criticism by Mr. Bagchi? It makes a laughing stock of the role of a spokesperson who says, I haven't seen it, but it's not objective, this and that. I take that point. Let me come now to the government's attempts to block the documentary on YouTube and Twitter. Is this understandable, or in your eyes, is this a flagrant breach of India's democratic and constitutional rights, tantamount to unacceptable censorship? Absolutely. They've gone ballistic. And anonymous, unnamed sources, confidential, so-called confidential sources have gone to town
briefing journalists and putting out all kinds of nonsensical objections. अली रज़ा सैयद साहब, जनाब आपने सुना कि करण थापर ने जो इंटरव्यू किया उसमें क्या बात सामने आई है। ये फरमाइएगा, जो हिंदुस्तान की एक्सटर्नल मिनिस्ट्री है उसने बगैर देखे कह दिया कि ये प्रोपेगेंडा डॉक्यूमेंट्री है, ये कैसे हो सकता है? कितना बड़ा मजाक है ये। देखें, अगर आप थोड़ा सा पीछे चले जाएं, जब जेनोसाइड वॉच के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने कहा था, ग्रेगरी स्टाल्टन ने, उन्होंने कहा था कि जिस तरीके से वो प्रिडिक्ट कर रहे थे कि जिस तरीके से मैंने रवांडा के बारे में कहा था उसी तरीके से इंडिया में भी जो जेनोसाइड है उसकी प्रिपरेशन हो रही है और उसी तरफ जा रहे हैं। तो ये जो डॉक्यूमेंट्री है ये शो कर रही है कि ये गुजरात मैसेकर के बाद जो एजेंडा था मोदी रजीम का, मोदी जो उस वक्त के नरेंद्र मोदी जो गुजरात के वजीर आला थे, उन्होंने जो एक प्लान तरतीब दिया था वो जेनोसाइड का प्लान है और इसीलिए यूरोप ने भी और यूएस ने भी इन पे पाबंदी लगाई थी कि इनको टेररिस्ट करार दिया गया था। लेकिन अभी जो वो कह रहे हैं कि ये एक प्रोपेगेंडा है, तो देखें कश्मीर फाइल्स जो है उसको तो उन्होंने कहा कि वो स्कूलों में भी दिखाई जाए, बच्चों को भी दिखाई जाए, सबको फ्री दिखाई जाए। तो क्या वो प्रोपेगेंडा नहीं था? अगर बीबीसी, जिसके बारे में नरेंद्र मोदी साहब ने खुद कहा है कि लोग पहले सुनते थे और यकीन नहीं आता था उनको इंडियन मीडिया पे, तो वो बीबीसी सुनते थे और बीबीसी की बात को वो करते थे, कोट करते थे। तो इसका मतलब ये है कि बीबीसी की खुद रिकग्निशन जो है वो उसकी इम्पार्शियलिटी की मोदी साहब खुद कर रहे हैं। तो अब ये जो हकीकत उन्होंने बयान किया और ये एक बेहतरीन जर्नलिस्टिक इन्वेस्टिगेशन का पीस है। मैं समझता हूँ कि मैंने उसको देखा है, जिस तरीके से उन्होंने इंडियन गवर्नमेंट को भी और उनको दिया है मौका कि वो इस पे अपना मौक़िफ़ बयान करें, लेकिन जो हकीकत है, जो वहाँ की रियलिटी है, वो उन्होंने बताई है। ठीक है, आपका शायद पॉइंट आ गया। अगर आपकी मुझे इजाजत हो तो हम इसके ऊपर जो दुनिया के अंदर ह्यू एंड क्राई हो रही है उस पर भी जरा बात कर लेते हैं। जनाब, हाउस ऑफ कॉमन के अंदर इस वक्त इस पे क्या बात हो रही है, आपको वो भी दिखा देते हैं और इस वक्त यूनाइटेड स्टेट्स के जो स्पोक्स पर्सन हैं वो इस पे क्या बात कर रहे हैं वो भी देख लीजिएगा। BBC revealed the Foreign Office knew the extent of Narendra Modi's involvement in the Gujarat massacre that paved the way for the persecution of Muslims and other minorities we see in India today, with senior diplomats reporting that the massacre could not have taken place without a climate of impunity created by Modi, and that he was, in the FCO's own words, directly responsible for this violence. We have concerns about actions that are taken in India. We've voiced those. We've had an occasion to do that. डॉक्टर साहबा फरमाइएगा कि हमने बात की, क्रिटिसिज्म भी इसके ऊपर आ रहा है, क्यों बैन किया गया, जिस तरह से आपने भी अपना एनालिसिस दिया, ये फरमाइएगा कि इसके ऊपर सिर्फ तनकीद काफ़ी है या अब इसके ऊपर एक्शंस लेने चाहिए, और ख़ास तौर पे जिसे टेररिस्ट करार दे दिया गया था। यहाँ पे तो मसला ये बना हुआ है कि वो तमाम इदारे, वो तमाम स्ट्रॉन्ग ममालिक जो अपने ही मीडिया को काफ़ी क्रेडिबल और ट्रस्टवर्दी कहलाते थे और हम सब समझते थे, जैसे बीबीसी हो गया, उसकी क्रेडिबिलिटी को क्वेश्चन कर रहे हैं। दैट्स इज फर्स्ट थिंग। इसके बाद चाहे बीबीसी पे जो भी डॉक्यूमेंट्रीज चलेगी, चाहे वो उनके फेवर में हो या वो उनके अगेंस्ट हो, एवरीबडी विल डाउट दैट। तो ये तो सबसे पहले अपने ही ऑर्गेनाइजेशन, अपने ही मीडिया प्लेटफॉर्म्स को डिस्क्रेडिट, रॉन्ग। एक और जो कंट्रोवर्शियल एस्पेक्ट यहाँ पे खुल के दुनिया के सामने आ रहा है, जहाँ पे हमारे एक एमपी है यूके में जो बैठते हैं, इमरान हुसैन, जो पाकिस्तानी और है, उनको लेबल किया जाए व्हेन ही इज कंडेमिंग कि इसकी वगैरह ये नहीं होनी चाहिए एंड इट शुड बी ओपन टू एवरीवन। तो उनको कंडेम किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि ये पाकिस्तानी ओरिजिन के एमपी है, इसलिए ये कह रहे हैं। तो उसके साथ साथ जो यूके के प्राइम मिनिस्टर है, जो इंडियन ओरिजिन है, what questions are they raising towards him?
جہاں پہ وہ اس بین کو سپورٹ کر رہے ہیں جو انڈیا نے کیا ہوا ہے. تو لاٹس آف کنٹروورشل ایسپیکٹس آر کمنگ ٹو دی فرنٹ. ایک اور چیز کی طرف میں آپ کی توجہ دلانے کی کوشش کروں گی کہ جو انڈین ایکسٹرنل افیئرس کے منسٹر بخش وہ کہتے ہیں کہ تھرو دس میڈیا یہ جو ڈاکیومنٹری بنی ہے یہ کس قسم کے نیریٹو کو پروموٹ کر رہے ہیں. ارے بھائی نیریٹوز تو کوئی نریندر مودی کی ٹیم سے پوچھے, نیریٹوز تو کوئی ہندتو سے پوچھے, جنہوں نے گجرات میں جو کیا اس کو دوبارہ کیش کیسے کیا, ہندو نیشنلزم پروموٹ کرایا اور ہندو نیشنلزم کو اس حد تک لے کے گئے کہ اٹ بیکم سو پاپولر ان دی انٹائر انڈین پاپولیشن کہ ان کی پولیٹیکل پارٹی اسٹرانگ ہوئی جو اس کے بعد وہ لیڈرشپ اور رول کرنے کے نتیجے تک پہنچ گئی ہے. تو نیریٹوز ان کو تو نیریٹوز بنانا, نیریٹوز بگاڑنا یہ بہت اچھے سے آتا ہے. اب ایک ڈاکیومنٹ بنی ہے which is very fair اور جو چیز پہلے ہوا تھا it's not something that is happening now جس کے تحت یہ ڈاکیومنٹری بنے. یہ based on historical factual details ہے. اب since at that time نریندر مودی چیف گجرات ہے اور ابھی جو ہے وہ پرائم منسٹر ہے تو شاید ان کو یہ سوٹ نہیں کرتا ہے. اور امریکہ سے ہمارے سامنے کچھ کامنٹس آ رہے ہیں جو امریکہ کے اسپوکس پرسن ہے وہ بتا رہے ہیں کہ امریکہ اینڈ انڈیا شیئر کامن ڈیموکریسی. آپ کا پوائنٹ آ گیا جی. ابھی ہم کے دوسرے موضوع کی جانب جناب بڑھنا ہے. ہم بات کریں گے خرم پرویز صاحب کے حوالے سے جو ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ ہیں, انہیں مارٹن اینلز ایوارڈ سے نوازا گیا ہے جو بہت ہی جسے کہتے ہیں موسٹ پریسٹیجیس ہیومن رائٹس ایوارڈ اسے قرار دیا جاتا ہے. شارٹلی میں محمود احمد ساغر صاحب آپ کو انوالو کروں گا. بتائیے گا, خرم پرویز صاحب بہت آواز دبانے کی کوشش کی ہے انڈیا نے, لیکن دنیا جو ہے ان کے کام کو ریکگنائز کر رہی ہے. خرم پرویز صاحب کے اوپر خود جو ظلم و ستم ہو رہے ہیں, تھوڑی سی کہانی بتائیے. اپنا یاس صاحب حقیقت یہی ہے کہ ایک تو یہ خوشائن بات ہے کہ دنیا نے خرم پرویز صاحب ایک فرد نہیں بلکہ ایک کشمیر کی آواز ہیں اور ہیومن رائٹس کے حوالے سے ہیں دنیا تک پہنچانے والے. اور وہی وجہ ہے کہ وہ خرم پرویز صاحب کو نہیں ریکگنائز کر رہے ہیں بلکہ تحریک آزادی کشمیر کو ریکگنائز کر رہے ہیں, جس کی آواز بن کے ہیومن رائٹس کے حوالے سے خرم بھائی کام کر رہے ہیں. اور انہوں نے اپنا آپ شاید سب لوگوں کو پتہ نہ ہو, خرم صاحب خود شکار ہوئے ہیں مائن بلاسٹ کے, جس میں ان کی ایک ٹانگ ضائع ہوئی ہے, شہید ہوئی ہے. خرم صاحب نے جس انداز سے دنیا کے سامنے کشمیر کی مظلومیت کو, کشمیر کی زیادتیوں کو رکھا, وہی وجہ ہے کہ آج دنیا کے ایک بہت بڑا ایوارڈ جو ہیومن رائٹس کے حوالے سے مانا جاتا ہے وہ خرم پرویز صاحب کے نام کیا گیا. لیکن ہندوستان جو طریقہ کار اختیار کیا ہوا ہے اس کی طرف بھی ہمیں دنیا کو توجہ دینی چاہیے کہ یہی جس کا ذکر بھی ہم پہلے کر رہے تھے, اس وقت بھی یہ اس چیز کی ضرورت ہے کہ وقت پہ فیصلے کیے جائے, ہندوستان کو مجبور کیا جائے اس بات کے لیے کہ وہ اس رویے میں تبدیلی لائے. بالکل ٹھیک ہے جی. ریاض سید صاحب فرمائیے گا, 30 سالہ جدوجہد اس کے اندر انہیں بہت صعوبتیں بھی برداشت کرنی پڑ رہی ہیں. ہندوستان نے انہیں, ان کا جرم کیا ہے, انہیں کیوں پابند سلاسل کیا ہے؟ خرم پرویز جو ہیں جس طرح محمود ساغر صاحب کہہ رہے تھے, یہ آواز ہیں کشمیریوں کی. اور میں سمجھتا ہوں کہ آج اگر یہ ایوارڈ مل رہا ہے تو یہ کشمیریوں کی اس جدوجہد کو مل رہا ہے جو یقین رکھتے ہیں کہ نان وائلنس جو سٹرگل ہے ان کی, خرم پرویز کی یا ان کی جو آرگنائزیشن ہے اس کا. اس سے پہلے آپ کو پتہ ہے کہ 2018 میں رافٹو ایوارڈ دیا گیا تھا پرویز امروز صاحب کو اور پروینہ آنگر کو. وہ بھی ایک بہت بڑا ایوارڈ تھا, ریکگنیشن تھی کشمیریوں کی. اس کے بعد سے جب سے خرم پرویز صاحب کو 22 نومبر کو اریسٹ کیا گیا تھا, اس وقت سے لے کے آج تک, وہ لاسٹ ٹائم برسلز آئے تھے 2018 میں, اور اس وقت ہم نے جو ایکسٹرنل ایکشن سروس اور یہاں کی جو آرگنائزیشنز ہیں ان کے ساتھ جو ان کی ملاقاتیں بھی ہوئی تھی. اصل میں مودی سرکار کو خطرہ یہی ہے کیونکہ خرم پرویز جو ہیں وہ ان کی ایک ریکگنیشن ہے. وہ جو کام کر رہے ہیں وہ بائس نہیں بلکہ فیکٹ پہ وہ کام کر رہے ہیں. انہی کی رپورٹس تھی جس پہ 2008 میں یورپین پارلیمنٹ کے اندر ریزولوشن پاس ہوا تھا ماس گریو کا. تو یہ ساری چیزیں یونائٹڈ نیشن کے جو رپورٹس آئی 2018 اور 19 اس میں اگر آپ دیکھیں کہ سارا ان پٹ جو تھا وہ خرم پرویز اور ان کی آرگنائزیشن کا تھا. تو یہی خطرہ ہے بھارت کو, مودی سرکار کو خطرہ ہے کہ ان کی جو کریڈیبلٹی ہے اس وجہ سے بھارت کو جو ہے بھارت کے امیج کو نقصان ہو رہا ہے.
تو اس لیے انہوں نے پابند سلاسل کیا ہے. لیکن وقت نے بتایا ہے کہ وہ اس طرح کی حرکتیں کر کے اگر وہ مقبول بٹ کو یا افضل گرو کو پھانسی لگا کے انہوں نے تحریک ختم نہیں کی اور اب خرم پرویز کو جیل میں ڈال کے وہ سمجھتے ہیں کہ تحریک ختم ہو جائے گی. تحریک ختم نہیں ہوگی اور کئی خرم پرویز پیدا ہوں گے. بالکل ٹھیک ہے شاہ جی، آپ کا پوائنٹ آ گیا. ڈاکٹر صاحبہ لاسٹلی آپ کو اس میں انوالو کرتا ہوں. خرم پرویز صاحب کو یہ ایوارڈ دیا گیا. خرم پرویز ایوارڈ لینے کے لیے وہاں موجود نہیں تھے بلکہ جیل میں وہ سزا کاٹ رہے ہیں یا انہیں پابند سلاسل کیا ہوا ہے. کتنا بڑا پیغام ہے ورلڈ کمیونٹی کی کانشیس کے لیے یہ؟ اس تمام واقعے سے یہ ایک بات سامنے آتی ہے کہ انڈیا کی اور مودی سرکار کی جو ہپوکریسی ہے کہ وہ ایک سائڈ پہ کہتے ہیں کہ ہم ڈیموکریسی کے دعوے دار ہیں، ہم ہیومن رائٹس کو ڈیفینڈ کرتے ہیں، لیکن یہاں پہ پوری دنیا کھل کے دیکھ رہی ہے اور پوچھ بھی رہی ہے اور بتا بھی رہی ہے کہ جو بندہ جس کو پوری دنیا مان رہی ہے آپ نے اس کو بھی جیل میں ڈالا گیا ہے. اور اس کی جیل میں ہونے سے ہیومن رائٹس کمیشن کے یا ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز کے جتنے بھی ادارے ہیں وہ تمام اس کو چیلنج کریں کہ یہ ناانصافی کے تحت ہے. ہمیں اس کو یہاں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ یہ بندہ کرتا کیا ہے. ہی became the voice for all those voiceless people. جہاں پہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ وہ آگے جا کے بتا رہا ہے، تو یہ تو مودی سرکار کے لیے ایکسیپٹیبل ہی نہیں ہے. جی ٹھیک ہے، آپ کی پوائنٹ آپ کا ڈاکٹر صاحب. آئی ہیو ٹو وائنڈ اپ. جی محمود احمد ساغر صاحب، علی رضا سید صاحب اور ڈاکٹر فرح ناز صاحبہ، آپ تینوں مہمانوں کا بہت بہت شکریہ. ڈیٹیل کے ساتھ آپ نے آج کے موضوعات کو سمیٹا ہے جناب. پروگرام کشمیر میگزین سے اتنا ہی. یاسر رحمان کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.